الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اسلام اور کفر کی پہلی دو جنگوں میں مسلمانوں کو ایک ضابطہ دیا ہے جس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ کبھی بھی اس چیز کو نظر انداز نہ کرے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمان بالکل بے سر و سامان تھے، جس کا ذکر یہاں پر بھی موجود ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے، تو کوئی تقابل کی شکل نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے زبردست فتح مبین سے نوازا۔ بخلاف احد میں کہ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور نسبتاً ساز و سامان بھی بہتر تھا، اور صحابہ کرام کے اندر جوش و خروش بھی بہت زیادہ تھا، شہادت کا شوق بھی بہت زیادہ تھا، لیکن کچھ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ بدر میں تو ہم اتنے کمزور تھے تو ہم ان پر کامیاب رہے، اب تو ہم پہلے سے کہیں طاقتور ہیں، تو اب یہ ہمارے سامنے کیسے ٹھہر سکیں گے۔ بس اس خیال کا آنا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک زبردست جھٹکا دیا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور قیامت تک کے لیے اس بات کا درس دے دیا کہ جنگیں اللہ کے بھروسے پر جیتی جاتی ہیں، تعداد اور قلت کثرت کی بنیاد پر نہیں جیتی جا سکتی۔ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہی اصول ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ توکل کرو۔ توکل کا مفہوم بھی سمجھایا گیا ہے کہ توکل کا مفہوم کیا ہے۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا تمہارے پاس ساز و سامان ہے، جس طرح کی تمہارے پاس طاقت موجود ہے، اس سب کو تو مہیا کرنے میں کسر نہ بجا لاؤ، کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے، اپنی تیاری بھرپور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپنے ساز و سامان پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، نتائج سراسر اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے، کامیابیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک ہی میں غزوہ حنین کا تذکرہ بھی ہے، یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ یوم حنین کے اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا، عجب میں ڈال دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد لشکر 10,000 کا پہلے ہی تھا، مکہ کے بھی بہت سارے لوگ ساتھ شامل ہو گئے، تو یوں پھر غزوہ حنین میں مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر تھا، تو اس سے مسلمانوں میں ایک عجب سا بھی پیدا ہوا۔ چنانچہ ایک لمحے کے اندر پورے کے پورے لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا کریں، تیروں کی اس انداز سے برسات ہوئی تو بہت ساری جانیں بھی لگیں اور زخمی بھی ہوئے، تو بالآخر فتح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس وقت وہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، حضرت یزید بن ابی سفیان جیسے بڑے بڑے جرنیل موجود تھے، جن کا لشکر میں موجود ہونا فتح کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ امیر المومنین، ہمارے مد مقابل لشکر 3 لاکھ کا ہے اور ہماری تعداد اس کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم موت کے اندر گھر گئے ہیں، بچاؤ کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، اس لیے آپ ہماری کمک بھیجیں، مدد بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جس کی فوج بڑی طاقتور ہے، اور تم اسی سے رجوع کرو، اور وہ اللہ کی ذات ہے،
اور اس کے بعد فرمایا کہ جیسے ہی تم میرا یہ خط پڑھو تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس موضوع پر دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ خط پڑھا تو ہمارے اندر ولولہ ہوا، جوش اور جذبہ پیدا ہوا۔ پھر ہم نے ان 3 لاکھ کے لشکر پر حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھاڑ کے رکھ دیے اور میلوں تک ہم نے ان کے بھاگتے ہوئوں کا تعاقب کیا، تو یوں بے شمار لاشیں چھوڑ کر لشکر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو اس لیے اس قسم کے واقعات یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں، اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی دونوں مارکوں میں یہ سبق اچھی طرح سے پختہ کروا دیا تھا کہ سارا انتظام کرنے کے بعد پھر بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تمہاری مدد کر چکے ہیں بدر میں حالانکہ تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ پھر بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول کیا تھا۔ فرشتوں کے نزول کے حوالے سے ترتیب یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 1000 فرشتے کا وعدہ کیا کہ میں 1000 فرشتے بھیجوں گا، اس لیے کہ دشمن 1000 تھے، تو جتنے دشمن تھے اتنے ہی فرشتوں کو بھیجنے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ سورہ انفال کے اندر ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، اور 3000 اس لیے کہے کہ مشرکین کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا تھی، تو اس لیے میں فرشتے بھی اتنے بھیجوں گا کہ وہ جو دشمن سے 3 گنا ہو جائیں گے۔ تو 3000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ ایک کافروں کا بہت بڑا لشکر اور آ رہا ہے ان کی مدد کے لیے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی کہ اگر وہ بھی لشکر آ گیا تو مسئلہ بگڑ نہ جائے، تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ لشکر بھی آ جاتا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تو پھر بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو پھر میں 5000 فرشتے بھیج دوں گا۔ تو فرشتوں کی ترتیب پہلے 1000 کا وعدہ کیا، پھر 3000 کا وعدہ کیا اور عملاً 3000 بھیجے، اور پھر 5000 کا وعدہ کیا، لیکن اس کو مشروط کیا دشمنوں کی کمک اور مدد کے ساتھ۔ اگر ان کی مدد آئی تو ہم بھی فرشتوں کی تعداد بڑھا دیں گے۔ پھر آگے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو محض تمہارے دل کی تسکین کے لیے ہم نے بھیجا تھا، تاکہ تمہارے دلوں کو تسکین ہو، تمہیں اطمینان ملے، تو وگرنہ اللہ رب العزت اس کے محتاج نہیں ہیں۔ صرف فرشتے کو بھی دیکھیں تو ایک فرشتے کی طاقت اتنی زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط کی بستیوں کو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی نوک پہ رکھ کر آسمانوں کے قریب لے جا کر پٹک دیا تھا۔ تو جس فرشتے میں اتنی طاقت ہو وہ بدر میں بھی بنفس نفیس شریک تھے، جبرائیل علیہ السلام بدر میں بھی شریک تھے، غزوہ احزاب میں بھی شریک تھے، تو بنفس نفیس شریک تھے۔ تو اس لیے ایک فرشتہ بھی کافی تھا، بلکہ اس کے پر کی ایک نوک ہی کافی تھی، لیکن اصل میں آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو کچھ درس دینا مقصود تھے۔ باقی اس میں بھی بات ہوئی ہے مفسرین کے درمیان کہ فرشتے محض اطمینان کے لیے آئے تھے اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے آئے تھے، یا باقاعدہ جنگ میں شریک بھی ہوئے تھے۔ تو زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ باقاعدہ وہ جنگ میں شریک بھی ہوئے تھے۔ اس سے متعلق بھی کچھ انشاءاللہ العزیز واقعات عرض کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔